اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بظاہر 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا زمین کا ٹکڑا گیا اور 93,000 فوج کو قیدی بنایا گیا اور نیازی کا داغ جو ہے پاکستانی مسلمان قوم پر بلکہ پوری زمین کے مسلمانوں پر لگایا گیا، لیکن ایک نظر نہ آنے والا شیطانی جال کچھ اور ہی ہے۔ یہ ایک جنگ کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے۔ 1965 کی جنگ بھی ہوئی، پھر 1947 میں تقسیم ہند کے وقت لاکھوں مسلمان پورے ہندوستان میں شہید ہوئے، کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا۔ 1990-92 میں سقوط بغداد ہوا، یا 2003 میں سقوط بغداد ہوا اور امریکہ نیٹو نے حملہ کیا اور پوری دنیا کی یہ داعش اور یہ نصرہ فرنٹ اور یہ القاعدہ نے پورے عراق کو تباہ کر دیا، یہ بات بھی ہے۔ پھر صدام حسین کے 600 جہاز بمبئی میں اترے، اس وقت جو ہیں صلیبی جنگیں ہوئیں مسلمانوں کی، عیسائیوں کی 200 سال تک جو ہے نا، یورپ سے عیسائیوں نے حملہ کیا قبلہ اول کے لیے۔ پھر اسرائیل کا قیام بھی ہوا۔ روس اور چین میں بھی مسلمانوں کو پابندیوں کا یعنی کہ سامنا کرنا پڑا، مذہبی پابندیاں لگا دی گئیں روس میں اور چین میں بھی۔ شیطان ہندوستان میں بھی بابری مسجد کی آڑ میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو مردود آگ میں جکڑے ہوئے ہے، اور آج روس اور یوکرین کی جنگ بھی چل رہی ہے۔ روس اور یوکرین تو دو کافر ملک ہیں، لیکن مسلمان ملکوں سے جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمان لوگوں سے، اس میں کیا صورتحال ہے؟ یہ ساری جنگیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک نظر نہ آنے والا شیطانی جال مردود آگ کا ہے، اسپین سے وہ شروع ہوا ہے۔ ہاں، ہلاکو خان نے بغداد کا سقوط کیا اور اسپین بھی مسلمانوں کا سقوط ہوا۔ ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے اور اس میں کوئی شیطانی مردود آگ ہے اسپین کے اندر، وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے توبہ نعوذ باللہ روزے پہ، نماز پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، اللہ پہ، انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر، 12 ائمہ علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر، قرآن پر، اسلام پر، اور دنیا میں تمام مسجدیں قبلہ اول اور مسجد حرم اور مسجد نبوی سمیت مسجد کوفہ سمیت پر قبضہ کر لیا اور ان کو نیازی بنا لیا۔ وہ مردود ہے، وہ خود ساختہ شیطانی مردود عمل کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ہی مردود آگ میں غرق ہے۔ وہ اللہ، رسول، قرآن اسلام اور اس کے تمام دین اسلام سے دور ہٹ کر، دور دفعہ راندہ ہوا، پھٹکارا ہوا، پرے ہی مردود ہے۔ نہ وہ قبضہ کر سکتا ہے، نہ وہ نیازی بنا سکتا ہے۔ بمبئی میں 600 جہاز اگر صدام حسین کے اترتے ہیں تو وہ نماز پہ شیطان قبضہ نہیں کر سکتا، نہ ہی بنگلہ دیش کے بارڈر پہ قبضہ کرنے سے وہ قرآن پہ قبضہ کر سکتا ہے۔ اور جتنی صلیبی جنگیں ہوئیں تو مسلمان مارے گئے ہوں گے، سارے شہید ہو گئے یا کامیاب ہوئے، لیکن وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یا اللہ، رسول، قرآن اسلام پر قبضے کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے خلاف شیطانی جال بن سکتا ہے۔ یہ تو مسلمان ملکوں کی جنگوں کی بات ہے۔ روس چین میں ٹھیک ہے پابندی لگ گئی سارے مسلمانوں پر، لیکن نماز پر یا اللہ، رسول، قرآن اسلام پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ روس چین کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہندوستان بابری مسجد کی آڑ میں اللہ، رسول، قرآن اسلام پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ہاں، بابری مسجد کو وہ شہید کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کے ذریعے اس کو یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ 5 مرلے مندر کو دے دو، 5 مرلے بابری مسجد کو دے دو، کر دیں شہید۔ نہ نماز شہید ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ، رسول، قرآن اسلام پہ وہ قبضہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ شیطانی جال بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جنگیں تو مسلمانوں سے ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے اس میں مسلمانوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن شیطان اس جنگ میں بھی صرف مسلمانوں کو تباہ کرنے کی بات نہیں کر رہا، اس جنگ میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ اللہ، رسول، قرآن اسلام پہ قبضے کے لیے اس نے یہ جنگ کو وہ استعمال کرتا ہے،
اپنی PhD ڈاکٹریٹ کے ذریعے، اپنی ایٹمی سائنس کے ذریعے، وہ کوئی بھی لیزر سائنس یا ایٹمی سائنس رکھتا ہے یا خلائی سائنس وہ رکھتا ہے، لیکن مسلمانوں سے بھی اگر جنگ کرے تو اللہ رسول قرآن اسلام پر قبضہ نہیں کر سکتا، تو روس اور یوکرین کی جنگ میں شیطان کیسے کہہ سکتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ اس نے اللہ رسول قرآن اسلام کو نیازی بنانے کے لیے جنگ چلائی ہوئی ہے یہ؟ تو شیطان مردود ہے، دور دفع ہے، اور اللہ رسول قرآن اسلام کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان بھی اس زمین پر سلامت اور محفوظ رہیں گے، اور اگر شہید ہوں گے تو آگے درجے پائیں گے، اذیتیں زندگی میں اٹھائیں گے تو آگے درجے پائیں گے۔ اب اگر اسرائیل نے قبضہ کر بھی لیا ہے فلسطین پر، اسرائیل وہاں پہ ملک ہے، تو قبلہ اول جو ہے جس طرف ہمارے پیارے نبی، آخری نبی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اس طرف منہ کر کے، مسلمان صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، پہلے انبیاء علیہ السلام بھی پڑھتے رہے، وہ نمازیں ویسی کی ویسی قائم اور دائم ہیں آج تک بھی، اور قیامت تک وہ نمازیں، اور آخرت میں وہی نمازیں قبول ہیں۔ تو شیطان کا جو مردود جال ہے اسپین میں، وہ یہ کہتا ہے کہ جی، وہ یہ کہتا ہے تو اب میں نے ان نمازوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ وہ شیطانی جال اسپین میں مردود ہے، قبلہ اول کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہمارے آخری نبی نے نمازیں پڑھیں، اور مسجد قبلہ تین میں جو ہے یہ رخ چینج ہوا خانہ کعبہ کا، تو جب تک ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی گئیں وہ نمازیں ویسے ہی قبول ہیں۔ شیطان مردود اسپین میں ہی مردود ہے، وہ آخری نبی کی نمازیں، یا اللہ تعالیٰ کو اور آخری نبی کو اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اور قرآن کو اور نمازوں کو ناکام یا نیازی نہیں بنا سکتا، وہ اسپین میں ہی مردود ہے، پلیت جو ہے، اللہ اس پر لعنت کرے، الہی آمین۔